السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تمہیں میرے وجود سے کراہت آتی ہے نہ نفرت ہوتی ہے تمہیں خود سے جب میں تمہارے قریب آتا ہوں۔ سب کو یہی کہتی ہو نا، وہ 2 ٹکے کی سمارا مجھے آ کر کہہ کے گئی ہے میں اس کے ساتھ وہ رشتہ بناؤں جو تم نے کبھی نہیں بنایا۔ بس بہت برداشت کر لیا میں نے یہ سب، اور اب نہیں۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کایان کون ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں کایان؟ شٹ اپ، جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس نے حورین کو بیڈ پر دھکے سے گرایا اور اپنی شرٹ اتار کر اس پر جھکا۔ نہیں کایان پلیز، آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، بہت پچھتائیں گے آپ، نہ کریں، آپ ہوش میں نہیں ہیں پلیز۔ کایان نہیں، وہ ہوش میں تو میں اب آیا ہوں۔ یہ کہہ کر کایان نے اس کے بعد کون کی روپ کی سٹیپ کھول دی۔ اس کی گرفت مضبوط اور سخت ہوتی گئی۔ وہ روتی چیختی رہی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، پر کایان ہوش میں نہیں تھا۔ اس پر اس کا جنون سوار تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو کایان کی گرفت میں پایا۔ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا کر وہ اٹھنے لگی۔ کایان نے اسے دوبارہ سے اپنی گرفت میں لیا اور خمار بھرے نشے سے چور لہجے میں بولا، تم اتنی آسانی سے نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ ایک دفعہ پھر اس پر جھکا۔ کایان خدا کے لیے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں۔ جو چاہتے تھے آپ نے کر لیا، اب پلیز۔ ابھی کہاں، ابھی تو شروع کیا ہے، ابھی تو تمہاری سزا شروع ہوئی ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کو اپنی گرفت میں لیتا، بس یہی فرق تھا۔ اس دفعہ وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ کایان کے سونے کے بعد وہ اٹھی اور پاس پڑی کایان کی شرٹ پہن کر واش روم میں آئی۔ شاور کھول کے اس کے نیچے کھڑی ہوئی، روتے روتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ٹھنڈا پانی اسے بھگو رہا تھا، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کایان، آپ نے میرا مان، میری محبت، میری عزت، سب کچھ ختم کر دیا۔ نشے کی حالت میں آپ سب بھول گئے۔ کیوں کایان کیوں؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، بہت برے ہیں آپ۔ کتنی دیر وہ ایسے ہی شاور کے نیچے بیٹھ کر روتی رہی۔ ٹھنڈے پانی سے اس کے اعصاب منجمد ہو گئے، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ کایان کب سے بیٹھا بیزار ہو رہا تھا۔ وہ سیالکوٹ بزنس میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن اپنی ڈیڈی کے اصرار پر اسے چودھری سلمان صاحب کے اس سپورٹ گالا پر شرکت کرنی تھی، جہاں بہت سارے اسکولوں کے طالبات اور ٹیچر اپنے پرنسپل کے ساتھ جمع تھے اور مقابلے کے لیے باقاعدہ خود کو تیار کر رہے تھے۔ بہت خوش تھے اور جوش و خروش میں تھے، سوائے ایک اسکول کے گروپ کے۔ وہ لوگ بہت اداس، مایوس دکھائی دینے کے ساتھ ساتھ کسی کے منتظر بھی نظر آ رہے تھے۔ جہاں ہر طرف بچوں کے چہرے پر خوشی اور ان کے جوش و جذبے سے بھرا ہوا تھا، وہیں اداس بچوں کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کایان نے دیکھا، اچانک ان کے اداس چہرے پر خوشی سے چمک اٹھے، جس سے وہ کافی حیران ہوا۔ ان کی نظروں کے تعاقب نے کایان کی نظریں اس طرف گئی تو نظریں پلٹنا ہی بھول گئی۔ اف، آج بہت لیٹ ہو گئی، سب اسٹوڈنٹ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اف، میم سے الگ انسلٹ ہونی ہے، کیونکہ رات کو مووی دیکھنے لگی تھی، اسی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھی وہ خود سے مخاطب تھی۔ وین والے انکل نے گاڑی جناح اسٹیڈیم کے باہر روکی۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتی تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اتنے ہجوم میں وہ راستہ بنائے ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ پرپل کلر کی فراک، بلیک جین، وائٹ سپورٹس شوز اور بلیک ہی دوپٹے کو مفلر کی طرح گلے میں لپیٹے، ایک ہاتھ میں واچ پہنے، لمبے بالوں کی پونی ٹیل باندھے، صاف اور اجلی رنگت، لمبی پلکیں، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، وہ اس دنیا سے آئی کوئی حور لگ رہی تھی جو غلطی سے اس دنیا میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر سارے اسٹوڈنٹ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ ہنستے ہوئے معذرت کرنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش تھی کہ وہ کھو سا گیا۔ وہ اسٹیڈیم میں ایک مخصوص حصے میں بیٹھا ہوا تھا، جو کہ خاص طور پر VIP لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ جگہ اس طرح تھی کہ وہاں بیٹھا شخص سب کچھ دیکھ سکتا ہے، پر وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ وہ اس جگہ پر تھی جہاں سے وہ اسے بآسانی دیکھ سکتا تھا، جبکہ وہ اس سے بے نیاز اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مگن تھی۔ وہ ایسے ہی بے خود اسے دیکھ رہا تھا۔ فنکشن کب ختم ہوا اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ ہوش تب آیا جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئی۔ وہ اسے دیکھتے باہر آیا۔ وہ باہر کہیں نہیں تھی۔ کیا ہوا برخوردار، کہاں جانے کی جلدی ہے یا کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ سلمان صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں انکل، بس گھر جانے لگا تو میں نے سوچا کہ آپ سے مل لوں۔ اتنی جلدی؟ چلو اپنی آنٹی سے مل لینا۔ تم ایسے ملے بغیر تو نہیں جا سکتے، ورنہ وہ مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیں گی۔ آخری بات پر وہ ہنستے ہوئے شرارت سے بولا تو وہ بھی مسکرا کر بولا، انکل
ڈونٹ وری اباؤٹ آنٹی، وہ نہیں کہتی کچھ بھی۔ آپ بتا دینا، بہت زیادہ ضروری میٹنگ تھی تو جانا پڑا، اگلی دفعہ ضرور آؤں گا، فی الحال اجازت دیں، چلتا ہوں۔ اپنی بات پوری کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ سارے راستے بھی وہ اس دلکش مسکراہٹ والی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا، پھر تنگ آ کر خود کو اس کی سوچوں سے دور رکھنے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ ان سب کو اپنی وقتی اٹریکشن سمجھ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا یہ سب کچھ دیر کے لیے ہے، بعد میں اس کی فیلنگ ختم ہو جائے گی، وہ محض اس کا کریش ہے اور کچھ نہیں۔ پر وہ اس بات سے انجان تھا کہ محبت لفظ کو جھوٹ کہنے والا انسان کسی لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہے۔ وہ ایک پریکٹیکل انسان تھا جس نے ہمیشہ اپنی زندگی ان جذباتوں سے دور رہ کر گزاری تھی۔ یہ سب باتیں فلمی لگتی تھی۔ پاپا ہم جیت گئے، اتنا کمال کا کھیلے میرے اسٹوڈنٹ۔ پاپا لڑکے تو لڑکے، میری لڑکیاں بھی کم نہیں تھی۔ آئی ایم ویری ہیپی، میں بہت خوش ہوں۔ وہ اپنے والد الیاس صاحب کے گلے میں باہیں ڈالے بڑے مزے سے اپنی جیت کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے، حلیمہ بیگم جو چاول صاف کر رہی تھی، وہ پلیٹ غصے سے میز پر رکھتے ہوئے بولی، تو اس میں پورا گھر سر پر اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ 1000 دفعہ کہا ہے لڑکیوں کو اپنی آواز کم رکھنی چاہیے، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ جاؤ جا کر چینج کرو۔ ان کی باتیں سن کر وہ اداس ہوگی تو الیاس صاحب بولے، آپ بھی کمال کرتی ہیں، آج کے زمانے میں رہ کر آپ ایسی باتیں کرتی ہیں۔ زمانہ بدل گیا ہے، آج کے دور میں لڑکی اور لڑکے میں کوئی فرق نہیں۔ ہماری حورین موقع کی مناسبت سے ہی ڈریسنگ کرتی ہے۔ جاؤ حورین، منہ ہاتھ دھو کر آؤ، پھر ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ حورین وہاں سے چلے گی، پر الیاس صاحب نے اس کی آنکھوں میں موجود نمی دیکھ لی۔ اس کے جانے کے بعد وہ حلیمہ بیگم سے مخاطب ہوئے، بیگم آپ اب بس بھی کریں، حورین کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، اب وہ بڑی ہو گئی ہے۔ آپ کے اس برتاؤ سے اسے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے اسے دیکھ کر۔ الیاس زمانہ کتنا بدل جائے پر ایک عورت کے لیے ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ مجھے خوف آتا ہے کہیں اس کے ساتھ بھی وہ سب نہ ہو جو۔ بس کریں بیگم، اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کچھ ہو، اپنے خیالات اپنے ذہن سے نکال دیں، وہ بچی معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ حورین الیاس صاحب اور حلیمہ بیگم کی اکلوتی اولاد تھی، بچپن سے ہی حلیمہ بیگم کا برتاؤ اس کے ساتھ ایسا تھا، انہوں نے کبھی حورین سے پیار سے بات نہیں کی تھی، جبکہ الیاس صاحب کی جان حورین میں بستی تھی۔ پیار حلیمہ بیگم بھی اس سے کرتی تھی، پر پتہ نہیں کس چیز کا خوف انہیں حورین سے دور رکھتا، اسی وجہ سے وہ ان میں بہت چڑچڑاپن آ گیا تھا، وہ اس پر غصہ نکالتی رہتی۔ ان کے اسی برتاؤ کی وجہ سے حورین اپنے پاپا سے زیادہ اٹیچ تھی۔ وہ اپنے آفس میں چیئر پر بیٹھا کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہا تھا، کام کرتے کرتے جب وہ تھک گیا تو اس نے چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے وہی دلکش مسکراہٹ والی لڑکی دکھائی دی۔ اس نے گھبراتے ہوئے آنکھیں کھول دی، اتنے میں دروازہ ناک ہوا، اس کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ وہ روڈ سے لہجے میں بولا، کم ان۔ اس کا رعب دبدبا اتنا تھا کہ سب ہی اس سے ڈرتے تھے، اسے یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کوئی بھی شخص بغیر اجازت کے اس کے کمرے یا آفس میں آئے، اور سبھی اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اس کی سیکرٹری ہنا ڈرتے ڈرتے اندر آئی، کیونکہ وہ اس کی آواز میں ہی اس کا موڈ کا اندازہ لگا چکی تھی، اس لیے ڈر رہی تھی کہیں انسلٹ نہ ہو جائے۔ وہ بولی، سوری فار ڈسٹربنگ یور سر، ایکچولی میم حریم آپ سے ملنے آئی ہے، ہم نے بتایا بھی ہے آپ مصروف ہیں، اور آپ نے کسی کو بھی اندر آنے سے منع کیا ہے، پر وہ ہماری نہیں سن رہی، سب کی انسلٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بھیج دو اسے اندر۔ کیانس، تمہارا سٹاف بہت بدتمیز ہے، مجھے مسز کیان کو اندر آنے سے، تم سے ملنے سے روک رہے تھے، میں نے کہا بھی کہ کیان کو بتاؤں گی اس کی حریم آئی ہے، وہ مجھ سے ملنے سے منع نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اپنی اس سیکرٹری کو چینج کرو، مجھے وہ پسند نہیں، جب دیکھو تم پر چانس مارتی رہتی ہے۔ اور حریم اندر آتے ہی اپنی عادت سے مجبور نان سٹاپ بولنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے فضول باتوں کو کیان نے گرجدار آواز سے بریک لگایا۔ وہ تیوری چڑھائے غصے سے بولا، شٹ اپ، تمہیں میں اتنی تمیز نہیں کہ اندر آنے سے پہلے نوک کرتے ہیں، جاؤ نوک کر کے میری اجازت لے کر اندر آؤ۔ کیان، یہ تم ڈو واٹ آئی سے،
حریم باہر گئی اور ڈور ناک کیا۔ کایان کی اجازت ملنے پر وہ اندر آئی تو کایان بولا، تو کیا کہہ رہی تھی تم مسز کایان؟ مسز کایان نہیں، ٹو بی مسز کایان، تو تم ابھی میری مسز نہیں بنی، اور رہی بات میرے کسی امپلائی کی، تو میں اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ جب تمہیں ایک دفعہ ہنا نے کہا کہ میں بیزی ہوں اور کسی سے نہیں ملنا چاہتا، تو مطلب نہیں ملنا چاہتا۔ کیوں فالتو تماشا کر رہی ہو؟ یہ مت بھولو یہ ایک بزنس ڈیل ہے جو تمہارے ڈیڈ کے اصرار پر ہو رہی ہے، جس میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، تو بہتر ہوگا تم اپنی حد میں رہ کر میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ نو گیٹ آؤٹ۔ حریم نم آنکھوں اور خفت زدہ چہرے کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ اسے خود نہیں پتا تھا وہ اتنا روڈ کیسے ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود کو ملامت کرتے ہوئے بولا، کایان تم کیا کسی اسٹوپڈ اور انجان لڑکی کے لیے اس طرح بیہیو کر رہے ہو؟ یہ بس وقتی اٹریکشن ہے جو ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ لڑکی دوبارہ نہیں ملے گی اور نہ ہی میری سوچ پر دوبارہ قابض ہوگی۔ کایان حیدر کسی لڑکی کا اسیر نہیں ہو سکتا۔ وہ روتے روتے کایان کے آفس سے باہر نکلی تو جیلانی صاحب سے ٹکرا گئی۔ اس طرح کایان کے آفس سے روتا ہوا باہر نکلتا دیکھ کر وہ سمجھ گئے ضرور کایان نے کچھ کہا ہوگا، پر وہ کچھ نہیں بولے۔ کیا ہوا بیٹا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ آپ کا بیٹا بہت بدتمیز ہے، اسے تمیز نہیں ہے بات کرنے کی۔ اس کی بات سن کر وہ بولے، چلو میرے ساتھ کایان کے پاس۔ کایان کے آفس کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے دستخط دی۔ انہیں بھی دستخط دیتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تو وہ بولے، کایان کی نیچر بہت مختلف ہے، ان باتوں میں کمپرومائز نہیں کرتا۔ اس کے ناک کرنے کے انداز پر وہ سمجھ گیا کہ ڈیڈ ہیں۔ جیلانی صاحب اندر آئے، اس کے ساتھ حریم بھی تھی۔ وہ سمجھ گئی اس کے ڈیڈ اب اسے کیا کہیں گے، اس لیے وہ بولا، ڈیڈ اس سے کہیں کہ میری لائف میں انٹرفیئر نہ کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اسے سمجھا دیں۔ کایان بیٹا میں تو اسے سمجھا دوں گا، لیکن تم اپنے رویے پر توجہ دو۔ جیلانی صاحب نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ڈیڈ میرا رویہ ایسا ہی ہے، میں فی الحال میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، بعد میں بات کریں گے، بس ہم دونوں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جیلانی صاحب حریم سے مخاطب ہوئے، حریم کایان دل کا برا نہیں، بس تمہیں اسے سمجھنا ہوگا، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، ایک ساتھ وقت گزارو اور اس کے معاملات سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ اس کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتا۔ مجھے دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا لو، میں اس کے باپ ہونے کے باوجود اس کے آفس یا کمرے میں دستخط دیے بغیر نہیں جاتا۔ رہی بات اس کے رویے کی تو مجھے امید ہے اس کی بیوی اپنی محبت سے اسے ٹھیک کر دے گی۔ انکل میں ایسا ہی کروں گی جیسا آپ کہیں گے۔ حریم ان کی بات سننے کے بعد مطمئن انداز میں بولی۔ میٹنگ کے بعد جب وہ گھر آیا سیدھا اسٹڈی میں جیلانی صاحب کے پاس گیا جو کسی تاریخی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ڈیڈ کھانا کھایا آپ نے؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات کے جواب میں انہوں نے اپنی گلاسز نیچے کرتے ہوئے کچھ پل اسے دیکھا اور واپس گلاسز اوپر کر لیے اپنا مشغلہ جاری رکھا۔ ان کے اس طرح کرنے پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیا ڈیڈ آپ بھی بیویوں کی طرح روٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں منانا آتا۔ ان کی بات پر جیلانی صاحب نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور اسی طرح خاموش رہے۔ کایان دوبارہ بولا، ٹھیک ہے آپ کی لاڈلی کو سوری کے طور پر اس کے فیورٹ ڈیزائنر کا ڈریس لا دوں گا، وہ بھی خود لاہور جا کر۔ اب خوش؟ بالکل میرے شہزادے میں خوش۔ ڈیڈ آپ واقعی ہی مجھ سے اپنی ہر بات منوا لیتے ہیں، وہ بھی بغیر کہے، بہت ضدی ہو گئے ہیں آپ۔ اس کی بات پر وہ قہقہ لگاتے ہوئے بولے، کیا کروں باپ بھی تو تمہارا ہی ہوں۔ حورین تم نے ابھی تک ذرا شاپنگ نہیں کی؟ یار میرا نکاح ہے، تم اور سحری اسے سیریس نہیں لے رہی، چلو نا ہمارے ساتھ۔ آمنہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ آمنہ اس کی چچا زاد بہن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بہت اچھی دوست تھی، بچپن سے ہی وہ دونوں ساتھ رہیں۔ کالج میں ان کی دوستی شہرت سے ہوئی، اس کے بعد یہ تینوں بہت اچھی دوست بن گئی اور ایک ساتھ پڑھائی کرنے کے بعد جاب بھی ایک ساتھ کر رہی تھیں۔
آمنہ کا نکاح اس کے ماموں زاد کزن زید سے ہو رہا تھا۔ وہ تینوں اس وقت حورین کے گھر پر تھی اور اسے اپنے ساتھ شاپنگ پہ چلنے کے لیے منا رہی تھی۔ اس کے بعد سہرش بولی، حورین تم مان کیوں نہیں رہی؟ چلو ہمارے ساتھ آمنہ کے نکاح کے ساتھ ساتھ میری شادی کی بھی شاپنگ کر لو، کوئی پتہ نہیں کب گڈ نیوز مل جائے۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں خوشی سے چلائی، کیا واقعی کب اور کون ہے؟ جی واقعی پاپا کے رشتہ داروں میں سے ہے، نام اس کا عثمان ہے، شادی 1 ماہ بعد ہے۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، تم بڑی چھپی رستم ہو۔ حورین نے کوہنی مارتے ہوئے بولی، نکمی تصویر دکھاؤ۔ آمنہ کے بولنے پر وہ منہ بنا کر تصویر میں خود تو دیکھ لوں، تم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں اور بغیر کہے ہاں کر دی۔ حورین نے حیرانگی سے بولی، جی کیوں نہیں، مجھے یقین ہے میرے پیرنٹس میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی بات پر دونوں نے اسے گلے لگایا اور وہ تینوں ایسے ہی تھی اپنے والدین کا حکم ماننے والی۔ حورین تم بھی چل رہی ہو نا؟ آمنہ پھر سے حورین کی طرف متوجہ ہوئی۔ حورین خاموش رہی تو پھر آمنہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر ہال میں لے آئی جہاں الیاس صاحب بیٹھے تھے۔ وہ ان سے بولی، تایا ابا دیکھ لیں اپنی بیٹی کو، بس اتنی سی قدر ہے، اسے ہمارے ساتھ لاہور نہیں جا رہی۔ حورین چلی جاؤ بیٹا، ہماری دوسری صاحبزادی کو نخرے نہ دکھاؤ، کتنے دنوں سے وہ تمہیں کہہ رہی ہے۔ الیاس صاحب کے کہنے پر وہ اداسی سے بولی، نہیں پاپا، آپ کو ماما کا پتہ ہے، میں یہیں سے شاپنگ کر لوں گی۔ اپنی بات کہہ کر اس نے حلیمہ بیگم کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی اور غصے سے بولی، ہر جگہ بس اپنی ماں کو ہی بدنام کرنا، جہاں مرضی ہے جاؤ، جس کے ساتھ مرضی جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا تو تم ذمہ دار خود ہوگی۔ بیگم سوچ سمجھ کر بولیں، آپ میری بیٹی کے بارے میں بول رہی ہیں؟ الیاس صاحب اپنا غصہ قابو میں رکھتے ہوئے بولے۔ حورین نے بھی اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ الیاس صاحب نے اپنا غصہ قابو میں رکھتے ہوئے بولے اور حورین نے بھی اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ آج پہلی دفعہ اس کی وجہ سے اس کے والدین میں انبن ہو رہی تھی، وہ بھی اس کی دوستوں کے سامنے۔ حلیمہ بیگم اکثر اوقات ایسی ہی باتیں کر دیتی تھی پر الیاس صاحب ہمیشہ بات مذاق میں لے جاتے تھے۔ آج بات سنجیدگی اختیار کر گئی کیونکہ حورین سے ریلیٹڈ وہ کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے اس انداز پر حلیمہ بیگم نے نارمل انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، الیاس وہ میری بھی بیٹی ہے پر حالات بہت خراب ہیں، بس اسی وجہ سے بولا۔ حورین کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنے چچا کے ساتھ جا رہی ہے اور فرینڈ ساتھ ہیں۔ اپنی بات کہہ کر حورین کے پاس آئے اور اسے پیسے دیتے ہوئے بولے، جاؤ بیٹا جا کر ریڈی ہو آؤ، تم لوگ جاؤ شاپنگ کرو، انجوائے کرو، تمہاری ماما کچھ نہیں کہتی۔ حورین بغیر کچھ کہے کمرے میں گئی اور تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ اس کا موڈ ابھی بھی آف تھا۔ وہ دونوں حورین کو لے کر باہر آ گئیں جہاں آمنہ کی فیملی بھی جانے کے لیے آ چکی تھی۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سہرش اس کے کان میں بولی، تمہاری ماما کو دیکھ کر لگتا ہے انہیں تم سے زیادہ پیار نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہیں، ان کا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ سوچتے ہوئے بولی تو آمنہ کافی سیریس انداز میں بولی، یار مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے سوچ سوچ کے، اگر سحری کا فینسی گنجا موٹا اور کالا ہوا تو ہماری پیاری سی فرینڈ کے بچے کس پر جائیں گے اور کتنی اعلیٰ فیملی لگے گی، جسٹ امیجن۔ اس کی بات پر حورین نے بے ساختہ قہقہ لگایا جبکہ سہرش نے آمنہ پر مکوں کی برسات کر دی۔ پھر بعد میں تینوں کے قہقہے پوری گاڑی میں گونجنے لگے۔ وہ تینوں شاپ میں ڈیکوریشن پیس دیکھ رہی تھی۔ حورین کو شو پیس بہت پیارا لگا جس پر لو یو موم اینڈ ڈیڈ لکھا ہوا تھا۔ وہ اسے آمنہ اور سہرش کو دکھاتے ہوئے بولی، یہ دیکھو نا سب سے الگ، میں ماما پاپا کے لیے لے لیتی ہوں۔ وہ ابھی بات کر رہی تھی، وہاں موجود شرارتی بچوں نے ایک شیشے کا واس گرا کر توڑ دیا۔ اس کا کانچ حورین کے پاؤں کو لگا اور خون نکلنے لگا۔ کیان بزنس میٹنگ کے سلسلے میں لاہور آیا ہوا تھا۔ اس نے حریم کے لیے سوری کے طور پر گفٹ لینا تھا۔ وہ اس کا فیورٹ ڈیزائنر لاہور میں تھا، اسی لیے وہ مال میں آ گیا اور شاپ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کی نظر ایک دلکش مسکراہٹ والی لڑکی پر پڑی جو ہاتھ میں شو پیس لیے اپنے ساتھ کھڑی لڑکیوں سے کچھ کہہ رہی تھی، ساتھ مسکرا رہی تھی۔ کیان ایک دفعہ پھر سے اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا۔ اس حسین چہرے کی مسکراہٹ ایک پل میں سمٹی، اس کی جگہ تکلیف کے آثار نے لے لی۔ کیان نے دیکھا اس کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے۔ سب لوگ حورین کے گرد جمع ہو گئے، یہ تو
ہارے پاؤں سے خون نکل رہا ہے۔ سہرش پریشانی سے بولی۔ آمنہ نے اسے سہارا دیا اور شو پیس پکڑ کر سائیڈ پر رکھا۔ ان بچوں کو گھورتے ہوئے بولی، اندھے تو نہیں ہو گئے تم لوگ؟ کہاں ہیں تمہارے پیرنٹس جنہیں ہوش نہیں ہے اپنے بچے سنبھالنے کی؟ آمنہ نہ ڈانٹو، انہیں بچے ہیں، میں ٹھیک ہوں، زیادہ نہیں لگی۔ وہ اپنا درد برداشت کرتے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی آمنہ کو جو ان بچوں کی نانی یاد کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شور دیکھ کر بچے کی ماں وہاں آ گئی۔ وہ آمنہ کی بات سن چکی تھی، سارا معاملہ سمجھ کر الٹا ان لوگوں کو سنانے لگی اور آمنہ سے بولی، میرے بچے کی کوئی غلطی نہیں، دوبارہ اس کو کوئی کچھ نہ کہے۔ تم لوگ کون ہوتے ہو کچھ کہنے والے؟ نہ تم لوگوں کی کوئی کلاس ہے نہ اسٹینڈرڈ، پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں مال میں شاپنگ کرنے کے لیے، آ کر دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ اس عورت کی آواز اتنی بلند تھی کایان آسانی سے سن سکتا تھا، اس سے پہلے کہ آمنہ اس عورت کی طبیعت صاف کرتی۔ سہرش سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، آمنہ فی الحال اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے۔ کایان بے سود کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے تھے۔ کایان نے دور سے بھی اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی تھی۔ وہ ریلنگ کی دوسری طرف موجود شاپ کے باہر تھا، وہ لڑکی اس کے سامنے دوسری طرف موجود تھی، اس کی آنکھوں کی نمی کایان کو بے چین کر رہی تھی۔ اس کے قدموں نے حرکت کی اور وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ جب تک وہ وہاں سے پہنچا وہ اسے لے کر جا چکی تھی، اسے وہیں بچہ ٹکرایا۔ کایان نے بغیر سوچے سمجھے اسے تھپڑ رسید کیا اور وہ بچہ بری طرح سہم گیا۔ اس کے پیرنٹس بھی بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے، وہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بچے کی ماں فوراً اس کے پاس آئی، اسے چپ کرواتے ہوئے غصے سے پوچھنے لگی، کیا ہوا میرے بچے کو، کس نے مارا ہے؟ اس کے بولنے پر کایان تجزیہ انداز میں بولا، اپنے بچے کی تکلیف دیکھ کر کیسے دوڑی چلی آئیں آپ؟ تو یہ دھیان رکھنا بھی آپ کا کام ہے، آپ کا بچہ کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ آج آپ کے اس بچے کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اسے چوٹ لگی، اسے مینرز سکھائیے۔ کایان کی رعبدار شخصیت کے سامنے وہ عورت چپ کر گئی۔ اتنے میں اس کا شوہر بھی آ گیا، کایان کی کمپنی میں جاب کرتا تھا، کایان اسے جانتا تھا۔ وہ بولا، سوری سر، میں اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ کایان نے اسے دیکھا اور وہ انس تھا، تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ میٹنگ میں تھا۔ کایان اسے دیکھ کر بولا، اوہ تو یہ آپ کی فیملی ہے، بہتر ہوگا آپ گھر میں رہ کر اپنے بیوی بچوں کو تمیز سکھائیے، آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے ولید کو فون کیا جو اس کا بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سیکرٹری بھی تھا، ولید فوراً پتہ کرو لاہور کے کسی کلینک یا ہسپتال میں کوئی 22-23 سال کی لڑکی آئی ہے جس کا پاؤں زخمی ہو، مجھے اس لڑکی کی مکمل ڈیٹیل چاہیے۔ اتفاق سے آمنہ کا فینسی زہد بھی میٹنگ کے سلسلے میں لاہور آیا ہوا تھا، جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھا، وہ اسلام آباد میں رہتا تھا۔ وہ اپنی میٹنگ ختم کر کے انہی کے پاس آ گیا کیونکہ انہوں نے ساتھ ہی شاپنگ کرنی تھی۔ حرین کو زخمی حالت میں دیکھ کر فوراً ان کی طرف بڑھا، حرین کو گاڑی میں بٹھا کر اس کی مرہم پٹی کر دی۔ وہ لوگ گھر واپسی کا ارادہ رکھتے تھے پر حرین نے انہیں شاپنگ کرنے بھیج دیا، خود وہ سہرش کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی رہی کیونکہ ان کی شاپنگ مکمل ہو گئی تھی۔ ولید نے کایان کو کچھ لڑکیوں کی ڈیٹیل سینڈ کی تو وہ ان میں سے کوئی نہیں تھی۔ گھر واپس آنے پر جب الیاس صاحب حلیمہ نے اس کے پاؤں پر چوٹ دیکھی تو دونوں پریشانی اور فکر مندی سے اس کی طرف بڑھے، کیا ہوا، یہ چوٹ کیسے لگی؟ حلیمہ بیگم پریشانی سے بولی۔ الیاس صاحب بھی پریشان سے گویا ہوئے، بیٹا بتائیں یہ چوٹ کیسے لگی، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ آمنہ نے ساری بات انہیں بتا دی۔ حلیمہ بیگم نے اسے ڈانٹا، اس نے لاپرواہی ہو گئی۔ وہ چپ چاپ سنتی گئی، مسکراتی رہی، اس کی تکلیف سے اس کی اماں کو بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد آفتاب صاحب سے بولی، بابا اگر مجھے چوٹ لگنے سے مما میرے قریب آتی ہے تو میں زندگی بھر تکلیف سہنے کے لیے تیار ہوں۔ شش بیٹا ایسے نہیں کہتے، اللہ نہ کرے تمہاری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ملے۔ انس نے جیلانی صاحب کو کال کی اور سارا معاملہ بتا کر ان سے معافی کی اور گزارش کی کہ اسے دوبارہ جاب پر رکھ لیا جائے۔ انہوں نے اس کی بات سن کر کال بند کر دی۔ وہ کایان کے اس برتاؤ سے کافی حیران تھے کیونکہ اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ کایان کے واپس آنے پر انہوں نے اسے اسٹڈی میں بلایا۔ کایان، مجھے لاہور سے ہمارے مینیجر انس کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا تم نے اسے جاب سے نکال دیا۔ وہ ہوا میں سانس خارج کرتے ہوئے بولا، جی ڈیڈ، مجھے اس کی فیملی کا ایٹیٹیوڈ پسند نہیں آیا۔ تو اس کی فیملی کے ایٹیٹیوڈ سے ہمیں کیا، وہ انسان ہماری کمپنی کے ساتھ اپنے کام میں سنسیئر ہے، اس لیے
وہ لوگ اس وقت مال میں تھے۔ حورین واش روم سے فریش ہو کر آئی۔ آمنہ اور سحرش کافی پریشانی کے عالم میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے باہر آتے ہی آمنہ بولی، حورین وہ شہربانو اور مریم نہیں مل رہی۔ وہ پریشان ہوگی کیونکہ وہ ان کی ذمہ داری تھی۔ نکمیوں، تم لوگ بچوں کو نہیں سنبھال سکتے۔ اگر میم کو پتہ چلا انہوں نے یہیں کھڑے کھڑے بغیر لحاظ کے انسلٹ کر دینی ہے، اب کیا کریں؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوئی، یار اس طرح پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں انہیں ڈھونڈنا چاہیے اس سے پہلے کہ بات میم کے کانوں میں پڑے۔ وہ یہیں کہیں ہوں گی، ہم سے الگ الگ فلور پر چیک کریں گے، ایسے میں وہ جلدی مل جائیں گی۔ سحرش ان سب سے زیادہ سمجھدار تھی، جبکہ آمنہ بہت جلدی غصے میں آ جاتی تھی۔ لڑنے میں وہ سب سے آگے ہونے کے ساتھ ساتھ ہنس مکھ اور شرارتی بھی تھی، جبکہ حورین بہت معصوم بھولی بالی تھی۔ کچھ باتوں میں وہ بہت زیادہ سیریس ہو جاتی تو کچھ میں شرارتی۔ وہ تھوڑی ڈرپوک بھی تھی، جب ڈر اس پر حاوی ہوتا تو وہ سب کچھ بھول جاتی تھی۔ وہ تینوں الگ الگ فلور پر چلی گئی۔ حورین سیکنڈ فلور پہ آئی۔ کچھ دیر بعد ڈھونڈنے کے بعد وہ دونوں اسے کسی کے پاس کھڑی نظر آئی۔ وہ شاید کوئی کپل تھا۔ حورین کو صحیح سے نظر نہیں آیا کیونکہ ان کی فیس حورین کی طرف تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں کو دیکھ نہیں سکی۔ وہ کس طرف کھڑی ہیں اسے نہیں فرق پڑتا تھا۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا وہ دونوں اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ لوگ آمنہ سے نظریں بچا کر گھومنے کے لیے اس طرف گئی تھی، پر زیادہ شوق اور ہجوم کی وجہ سے کھو گئی۔ وہ دونوں راستہ تلاش کر رہی تھی، کایان سے ٹکرا گئی جو حریم کے ساتھ اپنی شاپنگ کے لیے آیا ہوا تھا۔ حریم اپنا ویڈنگ ڈریس اپنے فیورٹ ڈیزائنر سے لینے کے لیے خاص اسلام آباد سے کایان کے ساتھ لاہور آئی تھی۔ اس سے پہلے کایان انہیں کچھ کہتا، ان کے چہروں کی اڑی رنگت دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا اور اپنی عادت کے برعکس ان سے پوچھا، ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے وہ راستہ بھول گئی ہیں۔ تم دونوں کو لگی تو نہیں؟ شہربانو کو باقاعدہ رونے لگی، جبکہ مریم کایان کو دیکھ کر مریم بے ساختہ سرگوشی کے انداز میں شہربانو کے کان میں بولی، جسے کایان نے بھی سن لیا، یہ سر ہینڈسم ہے اور سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی لگ رہے ہیں، یہ ہماری ہیلپ ضرور کریں گے۔ وہ دونوں کایان سے مخاطب ہوئی، سر آپ ہماری ایک ہیلپ کریں گے؟ مریم کی بات پر کایان نے بے ساختہ مسکرایا، کیونکہ ایک چھوٹی سی بچی سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، ضرور تم لوگ راستہ بھول گئی ہو اور تمہارے یونیفارم اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ تم کسی اسکول کے ساتھ آئی ہو۔ اس کے بالکل درست اندازہ لگانے پر وہ دونوں حیرانگی سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ شہربانو اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مریم نے آہستہ سے بولی، یہ واقعی بہت ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہے۔ کیوں ہینڈسم لوگ سمجھدار نہیں ہوتے؟ اس نے مسکرا کر کہا تو شہربانو نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا، نہیں ضروری نہیں ہر پیارا انسان سمجھدار بھی ہو، جیسے ہماری مس آمنہ، وہ پیاری ہیں سمجھدار نہیں، اس لیے انہوں نے ہمیں گما دیا اور تم دونوں بے وقوف بنا کر آ گئی۔ اس کی بات پر وہ پھر حیران ہوئی اور مریم بولی، آپ کو کیسے پتا؟ اس لیے کہ بچپن میں میں بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہنسنے لگی۔ کایان، چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے، تم کیا ان سے بات کر رہے ہو؟ چھوڑو انہیں، اپنا راستہ خود ڈھونڈ لیں گی، ہماری شادی کی شاپنگ ادھوری رہ جائے گی۔ اس کی بات پر حریم کو بہت غصہ آیا اور کایان کی وجہ سے چپ کر گئی۔ شہربانو نے اسے کچھ نہیں کہنے سے روکا، وہ ایسی ہی تھی، ہر بات منہ پر کرنے والی۔ کایان کو وہ بہت پسند آئی۔ مریم نے کایان کو اشارے سے نیچے ہونے کا کہا۔ جب وہ اس کی طرف جھکا تو مریم نے حریم کی بات سن کر کایان کے کان میں سرگوشی کی، یہ مطلبی آنٹی سے آپ کی شادی ہونے والی ہے کیا؟ اس کی بات کے جواب میں اس نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ بولی، یہ اچھی نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں، اس جیسی مطلبی آنٹی آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ اچھا تو پھر کیسی ڈیزرو کرتا ہوں؟ بالکل ہماری پیاری ٹیچر کی طرح۔ اس کی بات سن کر وہ کہکہ لگاتا ہوا سیدھا ہوا اور بولا، وہی ٹیچر آمنہ جن کو ابھی تھوڑی دیر پہلے نہ سمجھ کہہ رہی تھی، نہیں ان کی شادی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے ان کی بات پوری ہوتی ایک پیاری غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ شہربانو اور مریم بھاگ کر آواز کی سمت گئی اور کایان سے چند قدم دور تھی۔ کایان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ وہی تھی مریم۔ شہربانو ان کے پاس آ کر وہ غصے سے بولی، کہاں تھی تم دونوں؟ ٹیچر کو تنگ کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ ایسے کون کرتا ہے؟
اسی لیے ضد کر کے مجھے ساتھ لائی تھی کہ بعد میں انسلٹ نہ کروا سکے۔ ذرا شرم نہیں آتی تم دونوں کو؟ سوری ٹیچر، ہم سے غلطی ہو گئی۔ آپ ایسے ناراض نہ ہوں، ہم کان پکڑ کر سوری کرتے ہیں۔ کیان اس کے چہرے کے ہر نقش کا جائزہ لے رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کی کیوٹ سی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ وہ غصہ کرتے کرتے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی وہ کھو سا گیا۔ اس کے قدم وہیں مجمد ہو گئے۔ وہ ان دونوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ہوش تب آئی جب وہ وہاں سے چلی گئی۔ حور بے ساختہ کیان کے منہ سے یہ نکلا۔ وہ اس طرف بھاگا جہاں سے وہ گئی تھی۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈنے پر وہ کہیں نہیں ملی۔ ڈیمٹ، اتنی بات کی ان بچیوں سے، بھلا ان کا نام بھی پوچھ لیتا۔ اب کہاں ڈھونڈتا پھروں گا اسے؟ وہ حریم کو مال میں چھوڑ آیا اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے سیٹ کے ساتھ پشت سے ٹیک لگا لی۔ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا ایسا کرنے پر وہی لڑکی دکھائی جو غصہ کرتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس دفعہ کیان نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ اس کے لب مسکرا اٹھے۔ اس کے سر پر وہی لڑکی سوار تھی۔ آج اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی۔ وہ کسی کے آگے اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ جانے میرا عشق بن چکی ہے۔ آج احساس ہوا ہے کہ تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ تم جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، بس میری ہو۔ حریم نے روتے ہوئے لغاری صاحب کو کال کر کے بتایا۔ اس کی بات سن کر وہ غصے سے بولے، یہ لڑکا خود کو کیا سمجھتا ہے؟ میری بیٹی کو رلائے گا۔ میں جیلانی سے بات کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ لغاری صاحب نے جیلانی صاحب کو کال ملائی اور غصے سے بولے، تمہارا بیٹا خود کو کیا سمجھتا ہے؟ میری بیٹی کو اکیلے مال میں چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ اب میری بچی وہاں اکیلی کیا کرے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے حیرانی اور غصے سے ملے جلے تاثرات سے پوچھا تو انہوں نے حریم سے ساتھ ہونے والی ساری بات بتا دی۔ لغاری، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ کیان، اس کے لیے یہ سب معنی نہیں رکھتا۔ اس کی نیچر سب سے الگ ہے۔ تم نے ہی اصرار کیا تھا، پر وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ آتا ہے تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اب اور ولید وہیں ہے، میں حریم کو لینے اسے بھیج دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال بند کر دی۔ وہ گھر آیا تو جیلانی صاحب کو اپنا منتظر پایا۔ اسے دیکھتے ہی فوراً اس کی طرف آئے اور پریشانی سے گلے لگاتے ہوئے بولے، کیان تم ٹھیک ہو؟ میں اتنا پریشان ہو گیا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ نہ میری کال کا جواب دے رہے تھے، نہ کچھ اور۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم حریم کو وہاں چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ ڈیڈ، مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ ڈیڈ، مجھے وہ چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ اس کی بات اور بات کرنے کے انداز پر انہوں نے کیان کو خود سے الگ کیا اور اسے دیکھتے ہوئے نہ سمجھی سے بولے، کس کی بات کر رہے ہو؟ کون سی لڑکی؟ تمہاری شادی ہونے والی ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ڈیڈ، مجھے اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، کہاں ہے، اس کا نام کیا ہے۔ مجھے بس اتنا پتا ہے وہ میری ہے اور میں اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ڈیڈ، آپ نے میری ہر ضد پوری کی ہے، یہ بھی کر دیں۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی مانند ضد کرتے ہوئے بولا۔ کیان، ہوش میں آؤ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی حیرانگی کم ہونے کی بجائے کیان کی باتوں سے بڑھتی جا رہی تھی۔ کیان نے انہیں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئے، کیونکہ وہ اس کی ضد اور جنون کی اچھے سے واقف تھے۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگے، بیٹا تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو، نہ اس کے گھر کا پتہ ہے، جہاں تک کہ شہر کا بھی نہیں، تو کیوں شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ ڈیڈ، وہ میرا شراب نہیں، میرا عشق ہے، میرا جنون ہے۔ وہ مجھے نہ ملی تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ جنونی کیفیت سے بولا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بغیر کسی نام پتے کے کہاں ڈھونڈو گے اسے اور کیسے؟ ذرا بتاؤ مجھے۔ اس کی وجہ سے کیا تم حریم کے ساتھ غلط کر رہے ہو؟ کارڈ چھپ چکے ہیں، کچھ دنوں بعد تمہاری شادی ہے۔ اب تمہارے سر پہ نیا پاگل پن سوار ہو گیا ہے۔ میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، جتنی جلدی تمہارے سر پہ کوئی چیز سوار ہو جاتی ہے، اتنی جلدی اس کا بھوت تمہارے سر سے اتر جاتا ہے۔ تم اس سے بیزار ہو جاتے ہو۔ تمہارے اس فطور کی وجہ سے 2 لڑکیوں کی زندگی نہیں برباد کر سکتا۔ چھاتے ہوئے تھوڑے غصے سے بولے۔ وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا، ڈیڈ، میں نے آپ سے کہا تھا، وہ میرا فطور نہیں، نہ ہی میرا پسند، وہ میرا عشق ہے اور جنون بن چکا ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے ڈھونڈ کر رہوں گا، کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا۔ وہ مجھے مل جائے گی۔ اگر وہ تمہیں نہ ملی تو تب کیا کرو گے؟ ان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا اور وہ دوبارہ بولے، دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں کسی کے ساتھ بھی غلط ہو تو بہتر ہے اسے بھول کر حریم کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو جب تم اسے دیکھا تھا تمہارے قدم یوں ساکت نہ ہوتے،
تم اب تک اس کے بارے میں سب جان گئے ہوتے، کیونکہ کایان کے لیے یہ بہت معمولی سی بات ہے۔ اگر وہ میری قسمت میں نہیں تھی تو مجھ جیسے پریکٹیکل انسان کو محبت کیوں ہوئی ڈیڈ؟ وہ میری محبت سچی ہے، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، شادی کے دن تک کا وقت ہے تمہارے پاس، اگر ڈھونڈ لیا تو میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گا، اگر وہ نہ ملی تو چپ چاپ حریم سے شادی کر لینا۔ کایان چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ انہوں نے ہمیشہ اس کی ہر بات، ہر ضد پوری کی۔ اس دفعہ معاملہ کسی کی بیٹی کا تھا۔ ان کو یہی تھا کہ وہ سب کایان کے کچھ دنوں کا خمار ہے اور جلدی اتر جائے گا۔ وہ اس کی وجہ سے کسی معصوم کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے آج کایان سے تھوڑے سخت لہجے میں بات کی، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کایان کا کوئی خمار، کوئی فتور نہیں، بلکہ اس کا عشق جنون جو بڑھتا جائے گا۔ ویسے بھی انسان کچھ بھی کر لے، ہونا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہے، قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ آج سہرش کی بارات تھی، وہ دونوں نہیں گئیں اور رخصتی تک ان کا انتظار کرتی رہی، پر وہ لوگ نہیں آئی۔ وہ جانتی تھی حورین کے نہ آنے کی وجہ سے آمنہ بھی نہیں آئی۔ سہرش نے حورین کو کال کیا۔ حورین اپنی اداسی کم کرنے کے لیے مووی لگا کر بیٹھی تھی، ہمیشہ ہی ایسے کرتی تھی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مووی دیکھنے میں مگن تھی۔ کال کی آواز پر اس نے فون کی طرف دیکھا تو سہرش کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ سہرش کی بھری ہوئی آواز میں بولی، حورین تم نہیں آئی اور نہ ہی آمنہ آئی، دیکھ لی تم لوگوں کی دوستی، بس سب کچھ ختم، اب میری کوئی دوست نہیں ہے۔ اپنی بات کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ حورین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ الیاس صاحب جو حورین کو شب بخیر کہنے کے لیے آئے تھے، اس طرح دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے۔ وہ ہمیشہ اس کے بغیر کہے اس کی ہر بات سمجھ جاتے تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولے، پاپا کی پیاری سی حورین ایسے روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، اسی لیے پاپا کی لاڈلی کل آمنہ کے ساتھ شہرز کے ولیمے پر جا رہی ہے۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی، پھر اپنی مما کا سوچ کر افسردہ سے بولی، نہیں پاپا، نائٹ فنکشن ہے، ویسے بھی اتنی دور جانے کے لیے مما نہیں مانیں گی، مما نے بارات پر بھی نہیں جانے دی، جو یہاں تھی وہی اتنی دور کیسے جانے دیں گی؟ وہ بولے، بس میں اپنی شہزادی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، کل کے لیے تیاری رکھو، آمنہ کو میں نے بتا دیا ہے، زاہد آئے گا، تم دونوں اس کے ساتھ چلی جانا، تم دونوں کو واپس بھی لے آئے گا، یو آر دی بیسٹ فادر ان دی ورلڈ۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتے بولی۔ حلیمہ بیگم باہر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ الیاس صاحب کے دیکھنے پر وہ روم میں چلی گئی۔ وہ حورین کو سلا کر اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں حلیمہ بیگم ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، میں حورین کو اتنی دور کبھی نہیں جانے دوں گی، آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی کیوں اسے جانے کا کہہ رہے ہیں؟ بیگم آپ نے دیکھا ہے وہ کتنی اداس ہے اور وہ رو رہی تھی۔ وہ پیار سے بولے تو حلیمہ بیگم تلخی سے بولی، روئے یا اداس ہو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ ہرگز نہیں جائے گی، آپ کو مطلب ہو یا نہ ہو، مجھے ہے، وہ میری بیٹی ہے، میں اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ ضرور جائے گی، بس بات ختم، لائٹ بند کر دے، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ حتمی فیصلہ کرتے ہوئے بولے۔ وہ ناچارن چپ چاپ مان گئی۔ زید اسے اور آمنہ کو ہال میں چھوڑ گیا۔ یہ ہال 4 حصوں پر مشتمل تھا، لیکن اس وقت ہال کے ایک حصے میں مہمان تھے، باقی تینوں کافی دور دور تک خالی تھے۔ وہ لوگ اس طرف آ گئی جہاں مہمان تھے تو آمنہ بولی، یار سٹیج پر تو رش لگتا ہے، سحری اور جیجو سٹیج پر آئے ہیں۔ ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، چل جا کر میڈم کو سرپرائز دیا جائے، حورین جوش سے بولی۔ وہ لوگ سٹیج کی طرف آئی، انہیں بس وہاں دولہا نظر آیا۔ دولہا کو دیکھ کر آمنہ بولی، کمال ہے یار، دولہا تو کسی ریاست کا شہزادہ لگتا ہے، اس لیے وہ نکمی ہمیں تصویر نہیں دکھا رہی تھی۔ جیجو کو دیکھ کر مجھے اب سحری سے حسد ہو رہا ہے۔ حورین نے جب دولہے کو دیکھا تو وہ کچھ پل کے لیے محبت ہو گئی، اس کے دل میں ایک بیٹ مس کی، اس کے دل نے ایک پل کے لیے خواہش کی، کاش وہ اس کا مقدر ہوتا، شاید اس کی قسمت کا کھیل کہتے ہیں۔ اپنی اس سوچ پر شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور خود کو سرزنش کرتے ہوئے بولی، خدا کا خوف کرو حورین، کیا سوچ رہی ہو؟ کسی اور کے مقدر کو اپنا نصیب بنانے کے ایک پل خواہش بھی کیوں کی؟ اوف اللہ جی معاف کرنا حورین، کاش ایسا کوئی ہمیں بھی مل گیا تو۔ آمنہ نے آہ بھرتے ہوئے بولی، ان جیسے لوگ ہماری قسمت نہیں ہوتی، شرم کرو، تم کسی کے نکاح میں ہو،
ہاں اب وہ بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا کیا؟ اور ولیمے پر دلہا دلہن ساتھ آتے ہیں، نہ سحری کہاں ہے؟ یہ تو اب بھی وہی میڈم بتا سکتی ہے۔ بس اسٹیج پہ چل کے مبارک دیتے ہیں، پھر برائڈل روم میں جا کر سحری سے مل لیں گے۔ وہ دونوں اسٹیج کی طرف بڑھی۔ حورین کے ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے تھا اور آمنہ کے ہاتھ میں گفٹ کا باکس تھا جس میں گولڈ کا بریسلیٹ تھا جو ان دونوں نے اپنی اکٹھی سیلری سے لیا تھا۔ آج کیان کی شادی تھی۔ اس نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا پر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی پر بے سود۔ ڈیڈ نے مجبوراً اسے ڈیڈ کی بات ماننا پڑی۔ وہ اسے قسمت کا فیصلہ سمجھ کر تیار ہو گیا۔ نکاح میں ابھی وقت تھا۔ وہ گمسم سا اپنے دوستوں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور دل سے دعا کی، اے میرے رب، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرے جذبے سچے ہیں، اب وہ لڑکی میری روح میں بس چکی ہے، میں نے کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، اے کائنات کے خالق و مالک، میں تیرے آگے جھک رہا ہوں، میں تجھ سے اپنی محبت مانگ رہا ہوں، میری محبت اگر سچی ہے تو وہ مجھے مل جائے۔ وہ ہر کوشش کر کے دیکھ چکا تھا، آخر میں اس نے اپنے رب کے حضور سر جھکا دیا اور اسے مانگا۔ اس نے کبھی دعا نہیں مانگی پر آج مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا۔ کچھ عجیب سا احساس ہونے پر اس نے آنکھیں کھولی تو وہ سامنے بلیک باربی فراک، کھلے اسٹریٹ بال، نیچرل میک اپ، ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے اور چہرے پر وہی دلکش مسکراہٹ۔ اسے آتا دیکھ کر وہ بے یقین سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر ولید اور اس کے باقی دوست بھی کھڑے ہو گئے۔ حورین اور آمنہ اس کے پاس آئی۔ حورین اسے بوکے دے کر بولی، کنگریچولیشن، پر کیان کو ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ بے یقینی سے بس حورین کو دیکھے جا رہا تھا۔ بوکے اس کی جگہ ولید سے لے کر ٹیبل پر رکھا۔ آمنہ گفٹ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی، جیجو یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا تحفہ، ہم یہ سحری کو بھی دے سکتے تھے پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے دیتے تو یہ گفٹ اور بھی اسپیشل ہو جائے گا۔ کیان کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آیا، وہ تو بس حورین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ گفٹ بھی ولید نے اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیان کے اس طرح دیکھنے سے اسے گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ وحشت بھی ہونے لگی۔ وہ آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے آ گئی۔ وہ برائڈل روم میں گئی۔ وہاں کسی اور دلہن کو دیکھ کر انہیں پتہ چلا کہ وہ غلط حال میں آ گئی ہیں۔ حوریہ کی بچی، حورین کی بچی، تم ہمیں غلط حال میں لے آئی ہو، کہا بھی تھا تم سے سحری سے پوچھ لیتے ہیں پر تم اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی، دیکھو یہاں آ کر ہم خود ہی سرپرائز مل گیا ہے۔ جب یہاں آئے تب بھی میں نے تم سے کہا تھا یہ حال نہیں ہے، تیسرے نمبر والا حال ہے، پر تم نے کہا میرا دل کہہ رہا ہے یہی صحیح جگہ ہے، اب دیکھو تمہارا دل ہمیں کہاں لے آیا ہے اور وہ گفٹ بھی وہیں دے آئے ہیں، کیا کریں؟ آمنہ غصے اور فکرمندی سے بولی تو حورین بھی کہاں چپ رہنے والی تھی، وہ بھی اسی کے انداز میں بولی، غلطی تمہاری بھی ہے اور وہ گفٹ تم نے دیا ہے، اب واپس بھی تم ہی لاؤ گی۔ اس کی بات سن کر وہ بولی، ٹھیک ہے ہم دونوں نے غلطی کی ہے تو پھر میں حال کا پتہ کر کے آتی ہوں، تم گفٹ لے آؤ۔ نہیں، میں نے نہیں جانا، مجھے وہاں گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ منہ بنا کر منع کرتے ہوئے بولی تو آمنہ شرارت سے بولی، اوکے میں لے آتی ہوں، پر کیا تم اکیلے آگے چلی جاؤ گی؟ نہیں میں گفٹ لے آتی ہوں، تم حال کا پتہ کر لو، ایسے کسی کو گفٹ دے دیں ہماری حلال کی کمائی ہے۔ حورین فوراً بولی کیونکہ اکیلے جانے سے اسے ویسے بھی خوف آتا تھا، اسے یہاں کے راستے نہیں معلوم تھے، جبکہ آمنہ یہاں آتی جاتی رہتی تھی، اسی لیے اسے گفٹ لانے والا آپشن ہی زیادہ بہتر لگا۔ وہ خود کو ہمت لاتے اندر ہال کی طرف چلی گئی جبکہ آمنہ باہر کی طرف۔ دوسری طرف کیان ابھی بھی اپنی جگہ پر سخت کھڑا اور بے یقین سا کھڑا تھا۔ ولید نے اس کا شانہ ہلایا تو اس کو ہوش آیا، اس نے ارد گرد دیکھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ دوسری طرف کیان ابھی بھی اپنی جگہ پر ساکت اور بے یقین سا کھڑا تھا۔ ولید نے اس کا شانہ ہلایا تو اس کو ہوش آیا، اس نے ارد گرد دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ بے چینی سے اسٹیج سے اترنے لگا کہ دوبارہ وہی میٹھی سی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے سامنے دیکھا تو اس کے پاس کھڑی اسے مخاطب کر رہی تھی۔ حورین نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے تمہید باندھ کر بولی، ایکسکیوز می، سوری، دراصل ہم اپنی فرینڈ کی شادی میں آئے تھے اور وہ شاید تھرڈ
پورشن میں ہے، ہم غلطی سے یہاں آ گئے اور اس کا گفٹ بھی آپ کو دے دیا، میں واپس لے لوں؟ یہ کہہ کر کیان کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے ٹیبل سے وہ گفٹ اٹھا لیا اور بولی، یہ پھول آپ ہماری طرف سے رکھ لیں، بیسٹ وشز سمجھ کر، شاید آپ ہی کے قسمت کے تھے۔ وہ ہر دفعہ اسے کھو دیتا ہے۔ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی، مگر اس دفعہ اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے کہیں نہیں جانے دے گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی تھی، اسے اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، وہ بھی نکاح کی تقریب سے پہلے، تو وہ اسے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ اپنی بات کہہ کر وہ جانے لگی۔ کیان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، یو آر رائٹ، یہ میری ہی قسمت میں تھا۔ حورین نے حیرانگی سے پہلے کیان کو پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اس کی گرفت میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی یا بولتی، کیان اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا برائڈل روم کی طرف لے کر چل دیا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ سب لوگ حیرانگی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، پر کسی کی ہمت نہیں تھی کوئی اس سے کچھ پوچھے یا کوئی اسے روکے۔ جیلانی صاحب اور الیاس صاحب دونوں ہال کے باہر کھڑے تھے۔ الیاس صاحب کے آدمی نے جب انہیں آ کر بتایا تو وہ دونوں بھی برائڈل روم کی طرف بڑھ گئے۔ برائڈل روم میں لا کر کیان نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اونچی آواز میں وہاں موجود سب لوگوں سے بولا، آل آف یو لیو رائٹ ناؤ ودن 2 seconds، آپ سب 2 سیکنڈ کے اندر اندر یہاں سے جائیں۔ سب اس سے اور اس کے اس غصے سے اچھی طرح واقف تھے، تو وہ فوراً برائڈل روم سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی اس نے روم کو لاک کیا۔ وہاں بس حریم ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ حریم کے پاس آیا اور اسے گلے لگا کر بولا، تم آ گئی، بہت ڈھونڈا میں نے تمہیں، بہت انتظار کیا تمہارا، اور دیکھو میری محبت تمہیں یہاں تک لے آئی۔ آئی لو یو اے لاٹ، یو آر مین۔ حورین جو شوق میں تھی، اس کی حرکت اور باتوں نے اسے آگ بگولا کر دیا۔ اس نے کیان کو پیچھے دھکیلا اور ایک زوردار تھپڑ مارا۔ یہ تھپڑ اس نے کیان کی انا، اس کے غرور اور تکبر اور گھمنڈ کو مارا تھا۔ کیان جیسا انسان یہ سب کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے حورین کو اپنی طرف کھینچا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو جکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑا، اس کا منہ اوپر کیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، اپنے ہاتھوں کو مکھوں کی صورت بنا کر اس کے سینے پر وار کر رہی تھی، جس سے اس کی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اسے چبھ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو رہے تھے، پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل فون اور گفٹ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی جدوجہد کر رہی تھی، اوپر سے کیان کے وجود سے آنے والی خوشبو اس کے ناک میں گھس رہی تھی، اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ کیان نے اسے چھوڑا، اس کی آنکھوں میں پانی تھا، سانس پھولی ہوئی تھی، ہاتھ زخمی تھے۔ حورین نے دوبارہ پوری قوت سے اسے تھپڑ مارا۔ کیان نے پھر سے وہی حرکت کی۔ وہ اس کی گرفت میں مچھلی بیناب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے الگ ہوا۔ حورین کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس کے ہونٹوں کے ایک کونے سے خون کے ننھے قطرے نکل رہے تھے۔ وہ بولا، دوبارہ تھپڑ مارو گی تو یہی کروں گا۔ خدا کی قسم، تمہاری جگہ کسی اور نے تھپڑ مارنا تو دور، ایسا سوچا بھی ہوتا تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا، پر تمہیں میری جان بستی ہے، اس لیے اتنی چھوٹی سی سزا دی ہے۔ رہی بات اس تھپڑ کی، تو مجھے تھپڑ مار کر تم نے میری انا پر چوٹ کی ہے، اور میں نے اپنی اس حرکت سے تمہاری انا پر، بات یہی ختم۔ اس کی بات کو حریم نے درمیان میں کاٹا۔ وہ کب سے بے یقینی سے کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ کیان، تم میرے سامنے یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ اور یہ لڑکی، تم اس کے ساتھ کیسے؟ میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں، ہماری شادی ہو رہی ہے اور تم اس راہ چلتی۔ اپنی آواز نیچی رکھو، آئندہ میری بات کاٹنے کی غلطی نہ کرنا۔ تم میری ہونے والی بیوی تھی، ہو نہیں، اب بھی نہیں بنو گی۔ وہ غصے سے بولا تو اس نے حیرت سے پوچھا، مطلب میری بیوی یہ لڑکی بنے گی، تم نہیں؟ اب مجھے تمہاری ذرا سی بھی آواز نہ آئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم مجھے اچھے سے جانتی ہو، اس لیے اب آواز نہ آئے۔ اس کی بات پر حریم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز کا گلا گھونٹا اور رونے بیٹھ گئی۔ پھر وہ حوریہ سے مخاطب ہوا جو پہلے ہی رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی تھے، چہرہ حد سے زیادہ سرخ تھا، ہونٹوں کے کونوں سے خون نکل رہا تھا۔ کیان کے دل میں درد کی ٹیس اٹھی جسے اس نے دبا دیا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے حورین کے ہونٹوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے بولا، ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا، کوئی تماشا کیے بغیر نکاح کرو گی؟ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ وہ سہم گئی
وہ سہمی ہوئی مگر اٹل انداز میں بولی، کیونکہ کیان کی اس حرکت سے وہ کافی ڈر اور سہم گئی تھی۔ جو انسان اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیان، دروازہ کھولو، کیا چل رہا ہے اندر؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، باہر سے آتی آوازوں نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ باہر جیلانی صاحب تھے۔ کیان آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ان کے ساتھ لغاری صاحب بھی اندر داخل ہوئے۔ دونوں کی نظریں حریم پر پڑی، جو بری طرح اپنے منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ پھر اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی لڑکی کو اس طرح دیکھ کر جیلانی صاحب پریشان ہو گئے۔ وہ غصے سے کیان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہ کون لڑکی ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ بھی اس حال میں؟ کیا ہوا اس لڑکی کو؟ انہوں نے فوراً ولید کو اشارہ کیا۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا۔ وہ حرین کے پاس گیا اور انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے خوف کے مارے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ اس بچی کا زخم ڈیٹول سے صاف کرنے لگے۔ پاپا! جلن کے احساس نے اسے پاپا کہتے ہوئے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا وہ مہربان شخص اس کے زخموں پر مرہم لگا رہے تھے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، گھبراؤ نہیں بیٹا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی رونے کی۔ مجھے اپنے پاپا کی طرح ہی سمجھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ کسی کو اپنے لیے اتنا مہربان اور پریشان دیکھ کر اور ان کی باتوں نے اسے ہمت دی۔ کچھ پل کے لیے اسے لگا کہ اس کے سامنے پاپا کھڑے ہیں۔ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ انکل مجھے بچا لیں پلیز، پیچھے جانور، مجھے گھر جانا ہے پلیز انکل۔ کیان کے لیے ایسے الفاظ سن کے انہوں نے دکھ اور غصے سے کیان کی طرف دیکھا۔ یہ الفاظ کیان کے دل پر بری طرح چبھے۔ جیلانی صاحب غصے سے بولے، کیان یہ سب کیا چل رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ڈیڈ پلیز، اس وقت کوئی سوال نہیں، بس نخواں خوان کو بلائیں اور ہمارا نکاح کروائیں۔ کیان کے ڈیڈ کہنے پر وہ ڈر کے ان سے الگ ہوئی تو وہ ان سے بولے، میں اس کا ڈیڈ ضرور ہوں پر کچھ بھی غلط کرنے پر اسے سزا دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تمہارا اور حریم کا نکاح ابھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بتاؤ یہ لڑکی کون ہے اور میری بیٹی ایسے کیوں رو رہی ہے؟ کیا ہوا ہے حریم؟ وہ کب سے غصے پر ضبط کر رہے تھے تاکہ معاملے کا پتہ چلے، پھر غصے سے ہی پوچھ لیا۔ انہوں نے حریم سے پوچھا اور اس سے کچھ نہیں کہا، وہ بس چپ چاپ روتی رہی۔ ان کی بات پر وہ بدتمیزی سے بولا، آپ کو کس نے کہا میرے معاملے میں دخل اندازی کرے؟ آپ اپنی حد میں رہیے۔ میں اپنے ڈیڈ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے نہیں۔ ڈیڈ قاضی کو بلوائیں، میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ آخر پر وہ حرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جیلانی صاحب سے بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ آج میری بیٹی اور تمہاری شادی ہے، باہر سارے لوگ جمع ہیں، تم اس لڑکی سے نکاح کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو ان کے دل کو کچھ ہوا۔ ان کے سامنے کسی کا چہرہ لہرایا اور پھر انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ کیان تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کیا اور فول پک رہے ہو؟ بیٹا جاؤ تم یہاں سے۔ کیان سے بات کرتے جیلانی صاحب حرین سے مخاطب ہوئے تو وہ غصے سے بولا، یہ کہیں نہیں جا رہی ڈیڈ، میں نے کہا نا ابھی اور اسی وقت نکاح ہوگا۔ لغاری صاحب مجھ سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کریں، میں اس لہجے کا عادی نہیں ہوں، میں بھی کوئی گیا گزرا نہیں ہوں، امین لغاری ہوں۔ تم یہاں میری بیٹی کی زندگی خراب کر دو اور بس میں کھڑا تماشا دیکھتا رہوں؟ باہر سب لوگ جمع ہیں، تم ایسی باتیں کر رہے ہو، میری عزت کا کیا ہوگا؟ وہ کیان کا کالر پکڑتے ہوئے غصے سے بولے۔ کیان کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے ان کے ہاتھ جھٹکے اور زہر خند لہجے میں بولا، عزت کی بات آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی؟ جو آپ نے کتنی زندگیاں برباد کی ہیں تب نہیں خیال آیا کسی کی عزت کا؟ تب نہیں سوچا کہ آپ کی اپنی بیٹی بھی ہے؟ جب آپ اپنی ہی بیٹی کو بزنس میں استعمال کر رہے تھے تب خیال نہیں آیا؟ آئندہ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا ورنہ یہ ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے۔ شٹ اپ کیان، کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ جیلانی صاحب غصے سے دھاڑے تو وہ ضدی اور جنونی انداز سے بولا، ڈیڈ اس وقت مجھے بس اتنا پتہ ہے، مجھے یہ لڑکی چاہیے، یہ بس میری ہے، میرا ابھی اسی سے نکاح ہوگا۔ کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو، اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ ڈیڈ اگر آپ کچھ بھی بولے تو اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو لیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اس کا جنون دیکھ کر وہ سمجھ گئے یہ وہی لڑکی ہے جسے انہوں نے کیان کا وقتی خمار کہہ کر اسے بھولنے کے لیے کہا تھا۔ اب انہیں سمجھ آئی وہ لڑکی ان کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔
ڈیڈ پلیز، آپ جانتے ہیں میں اپنی کہیں بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، آپ قاضی صاحب کو بلائیں، تب تک میں اکیلے میں اس سے بات کر لوں۔ کیان کی بات سن کر حرین نے سختی سے جیلانی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور لغاری صاحب کچھ کہتے کہتے روکے۔ ڈری سہمی حرین کو دیکھ کر لغاری صاحب کے دل کو بھی کچھ ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار کسی کا چہرہ لہرا رہا تھا، ان کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ جیلانی صاحب نے حرین کی غیر ہوتی حالت دیکھی اور اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کے سامنے مجبور تھے، جس کی ہر جائز ناجائز خواہش انہوں نے پوری کی، ہر غلطی پر اسے معاف کیا اور نظر انداز کیا۔ آج اس کی وجہ سے وہ اس کی زندگی کے ساتھ ایسے کھیل رہا تھا۔ وہ سب باہر چلے گئے۔ اس سارے معاملے میں جیلانی صاحب نے کیسے ہینڈل کیا سب بس وہی جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک فرینڈ کے بیٹے سے حریم کا نکاح کروا کر اسے رخصت کر دیا، جو کہ ایک بزنس مین تھا۔ انہوں نے بھی خوشی خوشی یہ رشتہ قبول کر لیا۔ آج آخر میں لغاری صاحب ان کے گلے لگ کر بولے، وہ کل کا بچہ مجھے میرے سارے گناہوں سے روبرو کروا گیا۔ میں اتنے گناہ کر کے یہ بھول گیا میری اپنی بھی بیٹی ہے۔ میرے گناہ میری بیٹی کے آگے آگے میں سب فراموش کر بیٹھا۔ یہ دیکھو حالات اور قسمت نے میرے گناہوں کو میرے آگے لا کھڑا کیا ہے۔ مجھے اس کی آہ لگی ہے، اس کی بددعا لگی ہے۔ میری بیٹی کو کبھی نہ بھولنے والا غم دے دیا، پر وہ تو میرے بھائی کی بیٹی تھی، میری اولاد نہیں تھی۔ پھر کیوں اس کے ساتھ ایسے ہوا؟ میرے گناہوں کی سزا کیوں؟ حریم کی زندگی برباد نہیں ہوئی، اتنے اچھے گھر میں اس کی شادی ہو گئی ہے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے کیے پر شرمندہ ہوں۔ جیلانی صاحب انہیں تسلیاں دیتے ہوئے بولے، جبکہ وہ خود کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ ان کے جاتے ہی کیان اس کی طرف بڑھا اور وہ ڈر کے پیچھے ہوتے ہوئے صوفے کی طرف گر گئی۔ کیان اس پر جھکا اور بولا، چپ چاپ نکاح کے لیے ہاں کر دو، ورنہ جو تمہاری دوست اور اس کی ساری فیملی ہال میں مہمانوں کے ساتھ موجود ہے، ان سب کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، جس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ یہ کہہ کر کیان نے باہر کھڑے ولید کو آواز دی۔ ولید کے ساتھ گارڈ بھی اندر آ گئے۔ وہ اسی طرح اس پر جھکے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ولید سے مخاطب ہوا۔ اس کی نظریں حرین پر تھی، جبکہ بات وہ ولید سے کر رہا تھا۔ ولید اور باقی گارڈ سر جھکائے کھڑے تھے۔ ولید، ان گارڈز کو ساتھ لے جاؤ، تھرڈ پورشن میں موجود لوگوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نظر نہ آئے۔ آرڈر ملتے ہی وہ لوگ جانے لگے۔ جب وہ بولی، رکو، نہیں تم ایسا، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ اس کے ہونٹوں پر فوکس کیے ہوئے بولا، میں ایسا اور اس کے علاوہ بہت کچھ کر سکتا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتی اور نہ کوئی اور۔ یہ بات کہہ کر وہ ولید کی طرف مڑا، تم لوگ ابھی تک یہیں کھڑے ہو، جاؤ۔ وہ اتنا سمجھ گئی تھی اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے اسے روک نہیں سکتی اور نہ ہی اسے روکنے کی ہمت رکھتی تھی۔ وہ بہت بری طرح ڈر چکی تھی۔ وہ ہکلا کر بولی، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، پلیز انہیں روکو۔ گڈ۔ پھر کیان کے اشارے پر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کیان اسی طرح اس پر جھکا ہوا تھا، بولا، تمہارا نام کیا ہے تمہارا؟ اس کے پوچھنے پر حرین نے اسے حیرت اور تعجب سے دیکھا اور سوچا کہ اس کا نام تک بھی نہیں پتا، پھر یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ وہ چپ رہی۔ کیان نے اس کے اور قریب ہوا۔ ان دونوں کے درمیان بس ذرا سا فاصلہ رہ گیا۔ اس نے پھر پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس دفعہ بھی چپ رہی اور پھر اس کے قریب ہوا۔ جو تھوڑا فاصلہ رہ گیا تھا وہ بھی ختم ہوا۔ اس کی سانس رکنے لگی اور اٹکتے ہوئے بولی، حرین۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بڑھی۔ جو نام دیکھتے ہی اس کے ذہن میں اور زبان پہ آیا، حقیقتاً وہ لڑکی بھی وہی اس لڑکی کا نام تھا۔ وہ بولا، جتنی تم خوبصورت اور معصوم ہو، تم پر یہی نام سوٹ کرتا ہے، حرین میری حور۔ کیان پیچھے ہٹا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب اندر آئے۔ اس نے نکاح نامے پر سائن کیے اور خود کو اس شخص کے نام کر دیا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ نکاح کے بعد وہ اس کے پاس آیا، اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے، نکاح مبارک کیان کی جان۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا، حرین کا فون بج اٹھا۔ اس نے حیرانگی سے آواز کی سمت دیکھا، اس کا فون نیچے صوفے کے پاس گرا پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون پکڑتی، کیان نے فون اٹھا لیا۔ اس کی سکرین پر آمنہ بیسٹی لکھا ہوا تھا۔ اس کی اور آمنہ کی تصویر ایک ساتھ چکمگا رہی۔ اپنی حرین کی تصویر دیکھ کر وہ سمجھ گیا وہ اس کے بہت کلوز فرینڈ ہے۔ اس نے پوچھا، یہ تمہاری وہی فرینڈ ہے جس کے ساتھ تم یہاں آئی تھی؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا، جس پر وہ بولا، پھر یقیناً وہ تمہیں بلا رہی ہوگی۔ وہ اس سے موبائل لینے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ میں بولی، میرا موبائل آمنہ بات۔ کیان نے اسے اثار میں لیا۔ اس کی گرفت سخت ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسی لہجے میں وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا،
کال ریسیو کر کے لاؤڈ اسپیکر پر آن کرو۔ تمہاری فرینڈ جو بھی کہے تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ سنا تم نے؟ تمہیں اسے کس طرح یہاں سے بھیجتی ہو یہ تم پر ہے۔ اس کا انداز اور اس کی گریت اسے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھا گئی تھی۔ اس کے پاس کیان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس نے کال ریسیو کی اور لاؤڈ اسپیکر آن کیا۔ اس کی کال ریسیو کرتے ہوئے آمنہ غصے اور پریشانی سے بولی کیونکہ وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی پر وہ کہیں مل نہیں رہی تھی۔ نکمی کہاں ہو تم؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں حال کا پتہ کر رہی ہوں، تم یہاں نہیں ہو۔ میں جہاں تمہیں چھوڑ کے گئی تھی میں وہیں ہوں، جلدی آ جاؤ۔ اس کی بات سن کر اپنے آنسوں پر بند باندھتے ہوئے بولی آمنہ تم جاؤ، مجھے رباب مل گئی ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، تم میرا ویٹ نہ کرنا، تم جاؤ۔ رباب اس کی کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی کولیگ بھی تھی جس کی شادی 2 سال پہلے اسلام آباد ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ غصے سے بولی آمنہ ہم سحری کے لیے آئے ہیں اور کسی کے لیے نہیں، بتاؤ کہاں ہو، میں لینے آ رہی ہوں۔ اس کی بات کو درمیان میں غصے سے کاٹ کر بولی تم سے جو کہا ہے وہ کرو، فالتو میں بحث نہ کرو، جاؤ تم، میں نے نہیں جانا۔ اس سے پہلے وہ ضبط کھوتی کیان نے کال بند کر دی اور روتے ہوئے منت کرنے لگی میرا فون پلیز، تمہارا فون بھی دے دوں گا، پہلے جلدی سے برائڈل ڈریس پہن کر ریڈی ہو جاؤ، ابھی رسمیں باقی ہیں اور باہر سب دلہن کا اسٹیج پر انتظار کر رہے ہیں، پھر ہمارا فوٹو شوٹ بھی رہتا ہے، اس نے شوخی سے کہا اور باہر کھڑی بیوٹیشین کو اندر بلایا۔ اس کے ساتھ کچھ لڑکیاں اس کا ڈریس جیولری کے ساتھ ضروری سامان لے کر اندر داخل ہوئی۔ حورین نے شکی سے انداز میں کیان کو دیکھا، جیسے اتنی جلدی سب کچھ کرنے پر حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ انکار بھی کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا مائی ڈیئر وائف، نو مور ڈرامہ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، دیکھو اتنی ارجنٹ، تمہارے لیے سب کچھ منگوایا ہے، تمہیں ذرا بھی خوشی نہیں ہو رہی؟ اسے اپنی جگہ پر ساکن کھڑا دیکھ کر وہ پھر سے بولا مجھے زبردستی کرنے پر مجبور نہ کرو، میں ان سب کو ویسے بھی انجوائے کرتا ہوں پر تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اس لیے چپ چاپ میری ہر بات مان جاؤ۔ تم خود جاؤ گی یا میں لے کر جاؤں؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس ڈریس لے کر چینج کرنے برائڈل روم میں موجود واش روم میں چلی گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اپنی ملازمہ سے بولا تمہاری بی بی جی کا جتنا بھی سامان، یہ ڈریس وغیرہ سب یاد سے میرے روم میں پہنچا دینا۔ یہ کہہ کر وہ باہر آ گیا۔ دوسری طرف آمنہ نے فون بند ہونے پر غصے سے فون کو گھورا جیسے حورین کو گھور رہی تھی۔ اس نے غصے سے میسج ٹائپ کیا، حورین کے نمبر پر سینڈ کیا۔ حورین کا فون کیان کے پاس تھا۔ میسج کی آواز پر اس نے فون آن کیا اور ان لاک تھا۔ اسے دیکھ کر حیرانگی ہو رہی تھی، آج کے دور میں بھی کوئی لڑکی ایسی تھی جو اپنے فون پر پاسورڈ نہیں لگاتی؟ بھاڑ میں جاؤ، جو مرضی کرو، مجھے کیا، میں کون سا تمہاری کچھ لگتی ہوں؟ اگر ٹائم مل جائے تو آ جانا، ایڈریس بھیج دیتی ہوں۔ آمنہ کے اس چھوٹے سے ٹیکسٹ میسج میں حورین کے لیے غصہ، ناراضگی، پیار، فکر پوشیدہ تھی۔ آمنہ کا یہ میسج پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ اسٹیج پر بیٹھا اپنے دوستوں سے ہنستے ہوئے باتیں کر رہا، بیزار اور غمگین سا بیٹھا تھا۔ اب منظر بدلا تھا، اپنی محبت کو پا لینے کی خوشی اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہال کی ساری لائٹس بند ہوئی اور سپوٹس لائٹ کی روشنی میں وہ اسے سج سج کر چلتی ہوئی نظر آئی۔ فل بلیک اور ریڈ لہنگے میں سجی سنوری وہ حسین اور جمیل لگ رہی تھی۔ وہ اس میں محبت سا ہو کر دیکھتے ہوئے غیر ارادی طور پر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ وہ جیسے جیسے اس کے قریب آ رہی تھی وہ بے اختیار ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے ابھی بہوں میں بھر کے یہاں سے لے جائے۔ اس نے اتنی بھیڑ میں بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، ہر کوئی اسے سراہ رہا تھا۔ اس کے تیار ہونے کے بعد ایک نظر خود کو بھی نہیں دیکھا، وہ بس کسی روبوٹ کی طرح ری ایکٹ کر رہی تھی۔ جب وہ اسٹیج کے قریب آئی تو کیان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے اسے نظر انداز کر دیا، تو اس نے خود ہی حورین کا ہاتھ پکڑ کے اسٹیج میں آنے میں مدد دی۔ پھر اس کے بعد فوٹو سیشن ہوا۔ فوٹوگرافر انہیں الگ الگ پوز بنانے کا بول رہا تھا، وہ سن نہیں رہی تھی۔ کیان نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ حورین نے غائب دماغی سے کیان کی طرف دیکھا۔ اسی وقت فوٹو کلک ہوا اور تصویر بنی۔ کیان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس نے ضبط سے آنکھیں جھکا لی۔ عین اسی وقت ایک اور تصویر کلک کی۔ اسی طرح بھی کتنی تصویریں بنائی، سب میں وہ کھوئی کھوئی سے ہی رہی۔ کیان اس کی غیر دماغی محسوس کرتے ہوئے بولا وائفی کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ میں تمہارے سامنے ہوں، لگتا ہے مسز کیان کچھ زیادہ تھک گئی ہیں۔
ہیں، چلو گھر چلیں۔ اس نے فوٹوگرافر کو اشارہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ اٹکتے ہوئے خوف سے بولی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ہاں میری جان، ہم گھر ہی جا رہے ہیں۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ بڑے پیار سے اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، شوہر ہوں تمہارا، تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ ویسے بھی آج کی رات ہمارے لیے اسپیشل ہے۔ وہ کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھنے پر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے الٹا اسی سے سوال کر دیا، یہ بتاؤ باہر آنے سے پہلے تم نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا؟ اس نے غیر ارادی طور پر نفی میں سر ہلایا تو وہ قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ معنی خیز انداز میں بولا، اگر دیکھ لیتی تو یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھتی، نہ ہی میرے سامنے آنے کی غلطی کرتی۔ اب غلطی کی ہے تو اس غلطی کی سزا بھی تو بنتی ہے نا، چلو گھر چلیں۔ اس کے معنی خیز نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا کرتی، اس کا ہاتھ پکڑا، اسے گاڑی تک لایا اور اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس کی مذمت کو نظر انداز کرتا گھر لے گیا۔ گاڑی گھر کے باہر رکی۔ گاڑی سے اتر کر حورین کی سائیڈ کا دروازہ کھولا تو وہ بولی، نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ کیان نے اسے گاڑی سے باہر نکالا، اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ جلانی صاحب سے کہہ کر اس نے پہلے ہی مہمانوں اور رشتہ داروں کو بھیج دیا۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ اتارو مجھے، جانے دو مجھے، ایسا نہیں کرو، مجھے گھر جانا ہے، میرے پاپا کے پاس، اپنے پاپا کے پاس۔ وہ کہتی ہی رہی۔ کیان نے اس کی ایک نہیں سنی، اسے روم میں لے گیا۔ روم میں لا کر اسے اتارا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرہ پھولوں اور کینڈل سے سجا تھا۔ ماحول میں بھینی بھینی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حورین کو اس ماحول سے خوف آ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی پر کیان نے اسے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اپنے دائیں ہاتھ سے اس نے حورین کے دونوں ہاتھ پکڑے، اوپر کر کے دیوار کے ساتھ لگائے اور دونوں ہاتھ اس کی کمر سے جکڑ کر بولا، ڈیئر وائفی، تم اب کہیں نہیں جا سکتی، آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے، تو جیسے ہماری شادی ہوئی ہے اس لحاظ سے یہ سب بہت ضروری ہے، تم پوری طرح میری ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے حورین کی شارک پر اپنے دہکتے لب رکھتے اور وہ تڑپ اٹھی، ڈیئر وائفی، اب تم کہیں نہیں جا سکتی۔ پر کیان کی گرفت میں وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ اس سے پہلے کیان کی گستاخیاں مزید بڑھتی، دروازے پر دستخط ہوئی۔ باہر سے گیلانی صاحب کی آواز ابھری، کیان میرے کمرے میں آؤ، ابھی اور اسی وقت مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے حورین کو چھوڑا اور آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا، سویٹ ہارٹ کی آ کر کرتے ہیں، میرا ویٹ کرو، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ اس کے جانے سے حورین کی جان میں جان آئی۔ اس کا دماغ جو ایک کے بعد ایک ہونے والے واقعات سے معاف ہو چکا تھا، اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کچھ پل تو اسے بھی اس بات کا شبہ نہیں ہوا، سامنے موجود اسی کا عکس ہے۔ اب اسے کیان کی بات کا مطلب سمجھ آیا۔ اس نے کیوں کہا تھا، اگر وہ خود کو دیکھ لیتی، کیان کے سامنے نہ جاتی۔ فوراً واش روم میں گئی، اپنا منہ دھویا اور باہر آ کر سارے زیور اتار پھینکے۔ صوفے سے اپنا ڈریس اٹھایا جو اس نے شہری کی شادی کے لیے خاص طور پر بنوایا تھا۔ اس نے وہ ڈریس پہنا اور دبے پاؤں وہاں سے نکل گئی۔ جانے سے پہلے اس نے لپسٹک سے شیشے پہ کچھ لکھا اور باہر نکل گئی۔ اس کے ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑے دھیان سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے نیچے کمرے میں سے آوازیں سنائی دے رہی تھی اور باہر کوئی گارڈ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا، سب وہیں تھے۔ وہ وہاں دبے پاؤں سے نکل کر بھاگ گئی۔ ڈیڈ، آپ بہت ظالم ہیں، میرے حسین لمحوں میں آپ نے خلل ڈال دیا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے منہ پھلا کر کسی معصوم بچے کی طرح شکایت کرتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز پر وہ جو سیریس موڈ میں تھے مسکرانے پر مجبور ہو گئے۔ پھر سنجیدہ انداز میں بولے، کوئی شرم کر لو اور تھوڑا سدھر جاؤ، اب شادی شدہ ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، ڈیڈ میں سدھرا ہوا تھا، آپ کی بہو نے بگاڑ دیا۔ آج میں نے دیکھ لیا تم کتنے سدھرے ہوئے ہو۔ تم نے جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا۔ وہ اسی انداز میں بولے، ڈیڈ میں اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتا، مجھے حورین کو اپنانے کے لیے جو بھی ٹھیک لگا میں نے کیا، اور اس بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ سب باتیں کرنی ہیں تو میں جاؤں پھر؟ اس کا جنون دیکھ کر وہ یہ بات پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ یہ لڑکی اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولے، نہیں بیٹھو، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، امید ہے پھر تم مانو گے۔ جی ڈیڈ، آپ حکم کریں، وہ خوش دلی سے بولا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔